تو حضرت والا آج ہم آپ سے یہ سوال کی تفصیل معلومات لینا چاہیں گے کہ آپ نے جیسے کہ دیکھا کہ ابھی حالیہ پاکستان میں داتا دربار پہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے اسباب پہ اور جو وجوہات ہیں اس پہ میں ابھی بات نہیں کرتا، لیکن آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا حضرت کہ ان صاحب کو صاحب قبر کو داتا کہتے ہیں، داتا کے معنی ہوتے ہیں دینے والا، تو ایک داتا تو اللہ کی ذات ہے صرف، تو ایک انسان کو داتا کیسے بول سکتے ہیں ہم؟ کیا یہ کہنا جائز ہے ان کے لیے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا یہ نسبت اضافی نسبتیں ہوتی ہیں، تو پھر تو کسی کو اکبر کہنا جائز نہیں ہے۔ اکبر کا معنی سب سے بڑا، تو سب سے بڑا تو پھر اللہ ہی ہے، تو اکبر صاحب کو پھر اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اب کسی کا اعظم کا معنی سب سے عظمت والا، تو پھر کسی کو اعظم بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کو اکبر نہیں کہہ سکتے ہیں، تو کسی کو اسلم نہیں کہہ سکتے، سب سے زیادہ سلامتی والا، سب سے بڑی سلامتی کی ذات اللہ کی ہے۔ تو پھر تو آپ کتنے الفاظ ایسے ہوں گے جس پہ آپ کو اعتراض ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ اکبر ہم جو کہہ رہے ہیں، اعظم جو کہہ رہے ہیں، اسلم جو کہہ رہے ہیں، یہ سارے اس سے مراد اس میں تفضیل نہیں ہے کیونکہ تقابل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کہ یہ سب سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں مبالغے کا معنی لیا جائے گا کہ اکبر کا مطلب ہے کہ بہت بڑا، لیکن سب سے بڑا تو اللہ ہی ہے، بے شک، باقی چھوٹے چھوٹے بہت ہیں، مجھے اور تجھے بھی اکبر کہتے ہیں۔ ایسی جو ہے وہ داتا جو ہے دینے والا، لیکن دینے والے بہت ہیں، سب سے بڑا دینے والا اللہ ہی ہے۔ بے شک، اب سخی داتا ہے، کوئی سخی داتا ہے تو سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ بھی وہ بانٹتا بھی ہے، عطا کر رہا ہے، تو وہ کہ بھیا یہ داتا دینے والا ہے، لیکن سب سے بڑا دینے والا تو اللہ ہے، اس کے ساتھ تقابل تو نہیں کیا جا رہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ داتا جو ہے دربار والے جو ہیں وہ داتا کا مطلب ہے کہ وہ سب سے بڑے ہیں دینے والے، اللہ سے بھی بڑھا دیں ہم۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہے کہ اللہ سے بھی بڑھ کر بڑا دینے والا ہے تو پھر تو کھلا شرک ہے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کسی بھی لفظ کے اندر اس کا اپنا ذاتی معنی مراد ہوتا ہے جس کے اندر مبالغہ ہو، یعنی داتا کا معنی یہ کہیں گے بہت دینے والا، یعنی عام آدمی بھی دیتا ہے، لیکن یہ جو شخص ہے، یہ جو سخی ہے بہت، جیسے حاتم طائی ہے، حاتم طائی بھی دیتا، غریبوں میں بانٹتا، لیکن بہت زیادہ دینے والا تھا، لہٰذا وہ حاتم طائی تو محاورہ بن گیا۔ تو لیکن اللہ کے مقابلے اللہ کے ساتھ تقابل مقصود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تقابل مقصود آپ کریں گے تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں اکبر نام نہیں رکھ سکتے، جبکہ صبح شام اللہ اکبر کہا کہ اللہ کی اکبریت بیان کرتے ہیں، اور آپ نے ماموں کا نام اکبر رکھا ہوا ہے، اکبر صاحب کیا حال ہے جی، آج مچا چکا ہے، تو آپ تو پھر گناہگار ہو رہے ہیں۔ بالکل، اس لیے تو یہ فی نفسی ہی اس لفظ کے اندر اس وصف کی زیادتی مراد ہوتی ہے، اللہ سے یا کسی دوسرے سے تقابل کر کے اس کو سب سے بڑا کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اچھا، بالکل۔ تو حضرت پھر اب تو وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کو کیوں داتا کہا جاتا ہے؟ اب تو وہ ہے ہی نہیں دنیا میں۔ وہ تو تصوف کی دنیا میں ولایت و معرفت میں آپ کو پتہ ہے جو دنیا سے بزرگ چلے گئے وہ روحانی فیضان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، تو روحانی فیضان جو ہے وہ پہنچتا ہے، تو اس لیے اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور لیکن بات وہی ہے کہ شریعت کی قواعد ضوابط کا لحاظ کر کے کہ کوئی شرکی عمل نہ ہو کہ قبروں کو سجدے آپ کرنے لگیں، تو وہ روحانی طور پہ وہ توجہ کرتے ہیں آنے والے پر۔ عام مسلمان کی قبر پہ آپ چلے جائیں، عام مسلمان جو آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے وہ آپ کو باقاعدہ دیکھتا ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ بیٹا جو ہے نا وہ سر کی الٹی طرف کھڑے ہو کے سلام کرتا تھا، تو خواب میں آ کے باپ نے کہا بیٹا تو سر کی الٹی طرف کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے، تو میں قبلہ کی طرف میں لیٹا ہوں تو مجھے تمہیں دیکھنے کی گردن موڑنی پڑتی، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حکم ہے کہ آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے اس کے تھوڑے سے پہلو کے پاس کھڑے ہوں تاکہ وہ جو لیٹا ہو تو آپ کو صاف دیکھ سکے۔ تو عام آدمی دیکھتا ہے، آپ کو توجہ ڈالتا ہے تو سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ جن کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص معاملہ ہے تو یقیناً وہاں پر روحانی توجہات کرتے ہیں، تو دنیا سے جانے کے بعد جو ہے روحانی طور پہ فیضان جو ہے ان کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اور اگر ویسے مادی فیضان آپ دیکھیں، اب یہ داتا درباری کو مثلا لے لیں، اب ان کے اوپر کتنے بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، کتنے پیاسوں کو پانی ملتا ہے، کتنے ننگوں کو کپڑا ملتا ہے، اور وہاں پر تو ایسا لنگر عام جاری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ کی ان درباروں کی یہ شان رکھی ہے کہ وہاں پہ ماشاءاللہ کوئی بھوکا جو ہے بھوکا نہیں رہتا، اور یہ کھانا پلانا یہ کتنا بڑا فیضان ہے، اور جس کی برکت اور نسبت سے ہو رہا ہو اس کو اس کا کتنا اجر مل رہا ہے۔
جی ہیں. وہ تو داتا دربار کے لیے تو بڑی بڑی لوگوں لطیفے تک بنا رکھے ہیں کہ وہاں تو لاہور میں رہنے تو بھوکا مرتا ہی نہیں. لوگ نوکریاں کرتے روٹی وہاں کھاتے ہیں. نوکریاں وقت روٹی وہاں کھاتے. وہ کہتے میری نوکری نہیں ہے یار. کہ نوکری کیوں نہیں ہے؟ میں تمہیں نوکری دیتا ہوں. کہ کیا؟ کہتے اپنی کھا کے آؤ میری لے کے آؤ داتا دربار چلے جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تو یہ وہ داتا کے کا یہی تو مفہوم ہے کہ ماشاء ان کی برکت سے ان کے صدقے طفیل سے. جی بالکل. اب ہم ان کو نہیں مؤثر ذاتی سمجھتے. ان کے صدقے اور طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کے جو خزانے کھول رکھے. جی بالکل. ان کے سے ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انا قاسم واللہ موتی. انا قاسم واللہ موتی کہ تقسیم کرنے والا میں ہوں اللہ کی نعمتوں کو، لیکن عطا کرنے والا اللہ ہے. بے شک اللہ عطا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ان اولیاء اللہ کے صدقے اور طفیل سے اللہ تبارک و تعالی فیضان جاری کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے تقسیم ہو رہا ہے اور ان کے پہلو سے لوگ جو بھوکے جو اپنے بھوک مٹا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس لیے اس پہ کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ صحیح عقیدے کے ساتھ آپ بالکل یہ تصور رکھ سکتے ہیں. حضرت یہ سنت تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے روزہ اقدس سے چلی ہوئی ہے. جی بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ کروڑوں لوگ جو ہیں روز افطار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روحانی توجہات ہیں اللہ سے مانگ کے وہ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ تو سنت وہاں سے چلی ہوئی ہے. بیکار کا اعتراض ہے. بالکل.